ایک واقعہ کتب احادیث، اکثر کتب احادیث میں ہے، لیکن جتنا تفصیلی سنن نسائی اور سنن بہقی میں ہے اتنا تفصیلی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. لہذا سنن نسائی ہی کے چند الفاظ آپ کے سامنے ان کا مفہوم رکھو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، ہم تو سارے صحابہ کو مانتے اور سب کی عظمت کو جانتے ہیں، سب کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی عظمت کا کیا کہنا کہ سیدنا جعفر فرماتے ہوتے تھے کہ ہم ایک عرصہ دراز تک یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ اور ان کی والدہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے افراد ہیں. اتنا قرب تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر صحابہ ہنس پڑے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگو عبداللہ ابن مسعود کی یہ ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے میزان کو بھر دیں گی. وہ میزان جس میں ساتوں آسمان اور زمینیں بھی رکھ دی جائیں تو خالی پڑا رہے. تم اس کو فقیہ ہذہ الامہ کہتے ہو، لیکن ان کے فتووں کو غلط استعمال نہ کیا کرو. فتووں کا کچھ حصہ بتا کر پوری حقیقت لوگوں سے چھپایا نہ کرو. میں وہ واقعہ بتانے لگا ہوں جس کو تقلید شخصی کی بنیادی دلیل قرار دیا جاتا ہے. آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ رد تقلید کا واقعہ ہے یا تقلید شخصی کا اثبات ہے. اس سے عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں موجود ہے. کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے کہ عبداللہ، ہمارے خاندان کی ایک عورت کا نکاح ایک شخص کے ساتھ ہوا، خالی نکاح ہوا، ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی. طے یہ ہوا تھا کہ جب رخصتی ہوگی تو حق مہر بھی مقرر کر لیں گے، لیکن جس سے نکاح ہوا تھا وہ فوت ہو گیا. اب 3 سوال پیدا ہوئے ہیں. 3 سوال پیدا ہوئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ عورت عدت گزارے یا نہ گزارے، کیونکہ ابھی اس کے گھر میں نہیں گئی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کا کیا ہوگا. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ فوت ہونے والا صاحب مال تھا، صاحب حیثیت تھا، اس کے مال کو بانٹا جائے تو اس کا بھی وراثت میں حصہ نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود نے سوال سنے اور فرمایا، جب سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فراق کا صدمہ ہمیں ملا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اتنا مشکل سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیے جو آج تم لائے ہو. میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں. جاؤ علماء سے ملو، حل تجدون فیہ اثرا، لیکن علماء سے مل کر کے ان سے دلیل مانگنا، جو فتویٰ دیں ان سے دلیل مانگنا، اور دلیل مل جائے تو مجھے بھی بتانا. بعض روایات میں ہے کہ وہ روایت پھر وہ دلیل مجھے بھی بتانا. میرے پاس دلیل نہیں، میں جواب نہیں دے سکتا. وہ اٹھے کسی اور عالم کے پاس گئے. اس نے کہا کہ بھی مجھے تو ان کے جواب نہیں آتے، تم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، سیدھے عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ. اس وقت کے سب سے بڑے عالم بیٹھے ہوئے، کہا انہوں نے تو واپس کر دیا. دوسرے عالم کے پاس، تیسرے عالم کے پاس، شہر کو چھوڑ دیا. دوسرے شہروں میں 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، جواب کہیں سے نہیں ملتا. اور جہاں جاتے ہیں آگے یہی کہا جاتا ہے کہ کوفہ چلے جاؤ، عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، ان سے پوچھو. وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے تو آئے ہوئے ہیں. عبداللہ نے جواب نہیں دیے. آخرکار 1 مہینہ گزرنے کے بعد واپس پلٹے، عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں بیٹھ گئے. کہا عبداللہ کہاں جائے؟
گزر گیا، معاملہ لٹکا ہوا ہے اور جس کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی طرف بھیجتا ہے، ہمارا مسئلہ حل کیجیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ فرمایا کہ سأقول لکم بجہد رأی، ہاں آج میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، آج میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک فکر کو ان کے سامنے رکھا، وہی فکر ہے جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہا سأقول لکم بجہد رأی، مجھے اب تک اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل نہیں ملی، مجھے اب تک کوئی واضح حدیث نہیں ملی، قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کر رہا ہوں، اور دیکھنا میں جو جواب دوں وہ بعد میں بتائے، کہا جو جواب دوں ان کان صوابا فمن اللہ وحدہ، میرے ان جوابوں پر اکتفا نہ کرنا، بعد میں بھی دلیلیں ڈھونڈتے رہنا، اگر کبھی بھی کوئی دلیل مل جائے اور تم دیکھو کہ میرا یہ جواب اس دلیل کے مطابق ہے، تو یہ نہ کہنا کہ عبداللہ کا کمال ہے، بلکہ یہی سمجھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے یہ جواب ہوا تھا، اور یہ جواب اللہ کی طرف سے تھا۔ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، زندگی کے کسی موڑ میں میرے پیغمبر کی حدیث مل جائے اور میرے جواب کو دیکھو کہ میرا جواب اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے، میری بات کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو لے لینا اور کہنا کہ عبداللہ سے خطا ہو گئی ہے۔ واللہ ورسولہ منہ بری، اللہ اور رسول اس غلطی سے بری ذمہ ہوں گے، وہ غلطی میری ہوگی۔ یہ ہے فکر، یہ ہے سوچ کہ حضرات اجتہاد کو ہم مانتے ہیں، تقلید اور چیز ہے، اجتہاد اور چیز ہے۔ اجتہاد کی دلیلیں دے کر تقلید کو مت ثابت کرو، اجتہاد تقلید کے دروازے بند کرنے کا، اور تقلید اجتہاد کے دروازے بند کرنے کا الٹ ہے۔ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ کہا جواب یہ ہے کہ تمہاری عورت نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ اس خاندان کی عورتوں میں دیکھا جائے حق مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے، اس کی جائیداد میں سے اتنا مال نکال کر کے بطور حق مہر اس عورت کو دیا جائے، اور جب وراثت تقسیم ہو تو بیوہ کا حصہ نکالا جائے۔ لوگ خوش ہو کے چلے گئے، اور یہ جواب جنگل میں آگ کی طرح پھیلتا چلا گیا کہ وہ جواب جس نے شہروں کے علماء کو، دیہاتوں کے علماء کو پریشان کر رکھا تھا، آج آ گیا سامنے، حل ہو گیا مسئلہ۔ یہ اڑتی ہوئی بات دور دراز ایک قبیلہ بنو اشجع کے لوگوں تک پہنچی۔ صحابی رسول سیدنا معقل بن سنان اشجعی حیات ہے، پوچھتے ہیں کیا تھا سوال، کیا تھا جواب؟ ہم تک تو نہ سوال آیا نہ جواب آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ سوال یہ تھا، ایک عورت کا نکاح ہوا، مرد فوت ہو گیا، یہ 3 سوال اٹھے تھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ آج عبداللہ ابن مسعود نے سوال تو حل کر دیا، لیکن کہا یہ میری طرف سے ہے، دلیل ڈھونڈتے رہنا۔ سیدنا معقل بن سنان اشجعی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کوفہ کا رخ کرتے ہیں۔
کوفہ کا رخ کیا، عبداللہ ابن مسعود کا پوچھا، درس حدیث کی مجلس لگی ہے، عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر نشست میں سواری پر بیٹھے بیٹھے صحابی رسول معقل کہتے ہیں ابشر یا عبداللہ، عبداللہ تمہیں مبارک ہو، تیرے جواب کی ہر شک اللہ کے پیغمبر کی سنت کے جواب کے عین مطابق ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے خاندان کی ایک عورت جس کا نام بیروہ بنت واشق تھا، بعین ہی اللہ کے نبی کے دور میں یہی مسئلہ ہوا، یہ تینوں سوال میں اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر گیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے وہی جواب دیے، عبداللہ جو تم نے جواب دیے۔ عبداللہ کا ہاتھ اٹھ گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ ہے اہل حدیث کی فکر اور اہل حدیث کی دعوت کے لوگوں، قرآن و سنت کو ڈھونڈو، لیجئے قرآن و سنت سے جڑ جائیے۔ یہ فکر صحابہ کرام نے دی ہے، یہ فکر ہمیں انہوں نے سکھائی ہے۔ اسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو لے لیجئے، امام بخاری نے کتاب الفرائض میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وراثت کا ایک مسئلہ پوچھتا ہے۔ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے ورثاء میں 3 عورتیں، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی پوتی ہے، ایک اس کی بہن ہے، جائیداد کو کس طرح بانٹا جائے؟ عبداللہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایک آیت کو دیکھا، اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کی ایک بہن ہو تو آدھی جائیداد اس کو دی جائے، اور دوسری آیت کو دیکھا، اس میں ہے مرنے والے کی ایک بیٹی ہو تو آدھی جائیداد اس کو دی جائے۔ ان 2 آیتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیا کہ آدھی جائیداد بہن کو دو، آدھی بیٹی کو، پوتی کے لیے کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر کہا فأت ابن مسعود فسیتابعنی انہو حبر۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے عالم ہیں، وہ موجود ہیں، ویسے جواب تو وہ بھی وہی دیں گے جو میں نے دیا، لیکن پھر بھی ان سے بھی یہ سوال پوچھ لو۔ صحابی دوسرے صحابی کی طرف بھیج رہے، صحابی کا عقیدہ ہے کہ مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی خطا، صحابی سے بھی خطا ہو سکتی ہے فہم میں، سمجھنے میں، تو یہ گستاخی نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کسی امام کی فقہ میں، فہم میں خطا ہو گئی تو یہ گستاخی ہو گئی۔ کہا وہ بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھ لو، اور یہ بھی کہا ویسے جواب وہ بھی یہی دیں گے۔ وہ شخص عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہے، سوال رکھا، ابو موسیٰ اشعری کا جواب سنایا، پھر میرے پاس کیوں آئے؟ کہا انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی جواب تو وہی دیں گے جو میں نے دیا، لیکن پھر بھی ان سے پوچھ لو۔ جب یہ جملہ سنا عبداللہ ابن مسعود نے کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ جواب تو وہ بھی وہی دیں گے جو میں نے دیا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میں نے وہی جواب دیا جو ابو موسیٰ نے دیا، انی لزللت اذا وما انا من المہتدین، میں ایسا گمراہ ہو جاؤں گا کہ کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ سنیے گا، یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے غلط جواب دیا وہ گمراہ ہے۔ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، یہی بات ہم نے کہی۔ ائمہ اربعہ معاذ اللہ کسی نے نہیں کہا، اگر کسی نے کہا گمراہ تو وہ خود گمراہ ہے، وہ حق پر تھے، لیکن فقہ میں فہم میں خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا
کا قانون ہے کہ جو کوشش کرے حق کو پالے تو اللہ ڈبل اجر دیتا ہے، کوشش کے باوجود غلطی ہو تو تب بھی اس کو ایک اجر دیتا ہے، وہ تو تب بھی ماجور ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ پیغام قرآن و سنت کانفرنس کے ذریعے عبداللہ ابن مسعود کا تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنا نہیں، میں ناقل ہوں عبداللہ ابن مسعود صحابی کا، کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا حق یہ ہے کہ جتنی بڑی ہستی بھی کیوں نہ ہو، ایک طرف اس کا فتویٰ ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہو، جو شخص اس حدیث کو چھوڑ کر فتویٰ اس فتوے پہ دے گا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ کہا انی لَزَلَلْتُ اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میرے سامنے ابو موسیٰ کا جواب بھی آ گیا اور میرے سامنے اسی سوال کا جواب محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا بھی ہے۔ اگر آج اللہ کے پیغمبر کے جواب کو چھوڑ کر میں ابو موسیٰ کے جواب پہ جواب دیتا ہوں، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور اگر یہی بات ہم کہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، حنفیہ، جعفریہ کے مطابق جواب دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو ہمیں گستاخی کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ لگاؤ فتویٰ عبداللہ ابن مسعود کا کہ وہ ابو موسیٰ کے دوسرے صحابہ کے گستاخ تھے، کہو لگاؤ فتویٰ۔ ابو موسیٰ کے خلاف فتویٰ عبداللہ ابن مسعود نے دیا، خالی ابو موسیٰ اشری کے خلاف نہیں دیا، عثمان ذی النورین کے خلاف بھی دیا تھا۔ جب عثمان ذی النورین نے حج کے دنوں میں مینا کے میدان میں ظہر کی رکعت 4 پڑھی، عصر کی نماز 4 رکعت ادا کی، عشاء کی نماز 4 رکعتیں ادا کی، اسی صحابی عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا ہم نے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھی ہے، انہوں نے 2 پڑھی تھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، انہوں نے 2 پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، 2 پڑھی، آج تک عثمان بھی 2 پڑھاتے رہے، آج ان کو کیا ہو گیا؟ 4 کیوں پڑھا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا پھر آپ ان کی اقتداء میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس امت میں 2 ٹکڑے میری وجہ سے نہ ہو جائیں، اور رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عثمان کے پیچھے جو 4 پڑھی ہے 2 قبول کرنا، 2 قبول ہی نہ کرنا، کیونکہ سنت 2 ہے۔ عثمان کے فتوے کو بھی چیلنج کیا تھا، کہو عثمان کے گستاخ تھے، لگاؤ فتویٰ عبداللہ ابن مسعود پہ۔ آج ابو موسیٰ اشری کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اگر ان کی فقہ کے خلاف فتویٰ دینا قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے گستاخی ہے تو لگاؤ ان پہ فتویٰ۔ اگر وہ گستاخ نہیں تو اہل حدیثوں کے یہ فقیر جو یہی بات کہیں ان کو گستاخی کے طعنے کیوں دیتے ہیں، ان پہ فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ کہا سنو وَلَكِنْ عَقْدِي فِيهَا كَمَا قَضَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے میرے نبی کی سنت موجود ہے، ابو موسیٰ کا احترام اپنی جگہ، لیکن جواب وہی دوں گا جو میرے نبی محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ ایسا ہی جواب، ایسا ہی سوال میرے نبی کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تھا کل جائیداد کا 8/6 کل جائیداد کا نصف جو ہے آدھا وہ بیٹی کو دیا جائے، کل جائیداد کا 6واں حصہ پوتی کو دیا جائے، تکملۃ للثلثین، اور جو بق جائے وہ بہن کو دیا جائے، یعنی 6 حصے کر کے 3 بیٹی کے 1 پوتی کا 2 بہن کے۔ میرا جواب وہ جواب ہے جو محمد الرسول اللہ کا جواب ہے۔ تو یہ ہماری دعوت ہے کہ کسی پہ فتوے مت لگاؤ، غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہے، غلطیوں سے پاک
اللہ کی کتاب ہے، غلطیوں سے ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ابو بکر بھی کچھ کہتے ہیں تو فاروق دلیل مانگ رہے ہیں۔ فاروق گستاخ تھے ابو بکر کے، کیوں چیلنج کیا تھا ابو بکر کے فتوے کو؟ ابو بکر کیوں ان کے خلاف تلوار نکالتا ہے؟ جو گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، انکار تو زکوٰۃ دینے کا کیا ہے؟ کیا نبی نے کہا نہیں تھا کہ جنہوں نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، ان کی جانوں کی حفاظت، مالوں کی حفاظت، عزتوں کی حفاظت ہمارے ذمہ؟ کیا گستاخی کی تھی فاروق نے؟ نہیں، فاروق یہ سمجھے کہ شاید صدیق کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے، لہذا حدیث سنا کے میں صدیق کو حدیث کے مطابق لے آؤں۔ لیکن یہ بعد میں پتا چلا حدیث کا مفہوم صدیق زیادہ جانتے تھے، فاروق کو بعد میں پتا چلا۔ کہا فاروق کہ میرے نبی نے اللہ بحق الاسلام نہیں کہا تھا کہ ہاں ان کی جانوں کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن جہاں اسلام جان مانگے گا وہاں ہم جان بھی لیں گے، جہاں مال مانگے گا وہاں مال بھی لیں گے۔ اللہ کی قسم، جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا حق ہے، جو زکوٰۃ اور مال میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف تلوار نکالے گا۔ صدیق کے اس فتوے اور وضاحت کے بعد فاروق سمجھ گئے، سینہ کھل گیا اور کہا کہ واقعی ابو بکر کے سینے کو اللہ نے حق کے لیے کھول رکھا ہے۔ پہلے چیلنج کیوں کیا تھا؟ گستاخی کی تھی۔ اور پھر ابو بکر نے کیوں نہیں کہا فاروق میرا یہ فیصلہ ہے، میں امام ہوں، میں خلیفہ بلا فضل ہوں، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، میرے فیصلے کو مانا ہوگا۔ صدیق بھی جانتے تھے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کا جواب دلیل سے دے سکتا ہوں، اپنا اس حق کے خلافت دے کر اپنی بات نہیں منوا سکتا، کیونکہ خلیفے اور امام سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ صدیق نے بھی وہ حق نہیں جتایا کہ میں تمہارا خلیفہ، میں تمہارا امام، میری فقہ یہ ہے، میری فہم یہ ہے۔ فقہ فہم کو کہتے ہیں بھائیو، سمجھ کو کہتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کا معنی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا سمجھے، یہاں ابو بکر کیا سمجھے، تو یہ فقہ ابی بکر ہے۔ ابو بکر کی فقہ کی تقلید کی دعوت کیوں نہیں دی جاتی؟ ابو بکر کی فقہ دلیل نہیں بن سکتی۔ ابو بکر کو عمر کو قائل کرنے کے لیے دلیل دینی پڑی، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ابو بکر کا فتویٰ دلیل نہیں ہے تو بعد میں کس امتی کو یہ مقام دینا چاہتے ہو کہ اس کا فتویٰ دلیل کے طور پر لیتے ہو؟